مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات تتمنى موتهن، فغضب ابن عمر رضي الله عنهما فقال أنت ترزقهن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کچھ لڑکیاں تھیں، تو اس نے وہاں حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھے بیٹھے ان کی موت کی تمنا کی اپنی بیٹیوں. پتہ نہیں بیچارہ کن حالات کا شکار ہوگا، تو لیکن اور کچھ اہل جاہلیت کے زمانے سے یہ خیال ہوتا ہی تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ایک ہار کا سبب ہیں. تو اس نے ان کی موت کی تمنا کی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انت ترزقهن، کیا تم رزق دیتے ہو ان بیٹیوں کو جن کی موت کی تمنا کر رہے ہو؟ تو اس روایت کو لانے کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہو، اور خاص طور سے بیٹیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کی کفالت بڑے ہو کر بھی کرنی ہوتی ہے. لڑکے اگر بالغ ہو جائیں تو وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی کفالت بڑے ہو کر بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر کسی کے پاس ہوں اور ان کی وجہ سے اس کو خرچے میں تنگی معلوم ہوتی ہو، تو یہ تمنا کرنا، اللہ بچائے، موت کی تمنا کرنا یا دعا کرنا، یہ بڑی خراب بات ہے. بعض مرتبہ حالات کے تحت منہ سے اس قسم کے کلمے نکل جاتے ہیں کہ یہ مری جائے، اللہ کرے یہ مری جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جو سبق دیا اس حدیث میں، اس روایت میں عبداللہ بن عمر نے، وہ یہ کہ جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کسی کی کفالت کا موقع عطا فرمایا کہ اس کا نام نفقہ برداشت کرتا ہے، بیوی ہو، بچے ہوں، نابالغ یا بالغ لڑکیاں ہوں یا جو بھی ہو، جس کا نفقہ وہ برداشت کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں، رزق میں دے رہا ہوں. الیاذ باللہ، رزق دینے والا تو ایک ہی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے رزق دینے کے لیے تم کو واسطہ بنا دیا. رزق تو وہ اسے دینا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو واسطہ بنا دیا، تمہارے ذریعے وہ رزق عطا فرما دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس واسطے کہ اس رزق کے مہیا کرنے کا سبب کرنے کی وجہ سے تم کو خود کا اجر مل رہا ہے. پچھلے مرتبہ حدیث آپ نے پڑھی کہ جو اپنی اولاد پر خرچ کرے، بیوی پر خرچ کرے، وہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ وہ رزق تو اس کو دیتے، تم کفالت کرتے یا نہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے اس کو جس طرح بھی ہوتا، وہ رزق دینے والے ہیں. تم کو ذریعہ بنا دیا، تم کو وسیلہ بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرو. اور یہ ان لوگوں کی کفالت کی بات تو ہے ہی
جن کی کفالت انسان کے ذمہ ہوتی ہے، بیوی بچے وغیرہ، والدین اگر معذور ہیں تو ان کی کفالت اولاد کے ذمہ ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ اور کسی طریقے سے تم نے کوئی بیٹا اپنا لیا، متبنہ بنا لیا، یا اور کسی آدمی کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، تو یہ نہ سمجھو کہ تم رزق دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واسطہ بن گئے اس کو دینے کا، وہ سعادت تمہیں حاصل ہو گئی۔ لہذا کبھی کسی کو صدقہ دے کر، کبھی کسی کی کفالت کر کے احسان نہ جتلائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ صدقہ کیا اللہ کے لیے کیا، اب اگر تم احسان جتلانے لگے اس کو تو وہ صدقے کا ثواب جاتا رہے گا، جو اجر ملنے والا تھا وہ غائب ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ احسان جتلا رہے ہو، اور یہ احسان جتلانا یہ بڑی گھٹیا بات ہے اور اس شخص کے لیے تکلیف کا سبب ہے جس کو صدقہ دیا، تو اس واسطے ایسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، جس کو چاہے ذریعہ بنا دے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ واللہ ما علی وجہ الارض رجل احب الی من عمر۔ حضرت صدیق اکبر نے، جو حضرت عائشہ کے والد ہیں، ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پر کوئی بھی شخص حضرت عمر سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اس روئے زمین پر جتنے آدمی ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، حضرت عمر سے۔ اور یہ واقعہ بھی تھا اس لحاظ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان کی قدر پہچانتے تھے، حضرت فاروق اعظم ان کی قدر پہچانتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کو، صحابہ کرام ان دونوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کہا کرتے تھے، وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر۔ اس واسطے کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی کو بلا کر ان سے مشورہ فرماتے تھے، اور صدیق اکبر سے فاروق اعظم۔ تو دونوں ایک دوسرے کی حقیقت جانتے تھے اور محبت بھی بے انتہا تھی، ایک دوسرے کا کی قدردانی بھی بہت تھی۔ تو اس لیے یہ کہا کہ مجھے روئے زمین پر حضرت عمر سے زیادہ مجھے کوئی بھی شخص محبوب نہیں۔ اب دیکھیں صدیق کا مقام، کہتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ کے چلے گئے، حضرت فرماتی ہیں کہ یہ جملہ کہہ کے کہیں باہر چلے گئے۔ باہر سے جب واپس آئے تو آ کر کہنے لگے حضرت عائشہ سے کہ بیٹی یہ بتاؤ میں نے کیا قسم کھائی تھی، گئی فحلف تو اے بنیا، میں نے کیا قسم کھائی تھی؟ تو انہوں نے دوہرا دیا الفاظ کہ آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ روئے زمین پر مجھے حضرت عمر سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں۔ تو فرمایا کہ اعز علیہ والولد الوقت، کہ بعد میں نے غور کیا کہ یہ جو میں نے کہا کہ روئے زمین پر کوئی بھی مجھے محبوب نہیں ہے حضرت عمر سے زیادہ، تو یہ کلمہ میرے زبان سے نکلا، کہیں اس میں مبالغہ خلاف واقعہ بات تو نہیں ہو۔ اس واسطے کہ اولاد سے انسان کو محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں تک حضرت عمر کا تعلق ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ مجھے کوئی شخص عزیز نہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، کیونکہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ہوتی۔
جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد سے. تو اس واسطے مجھے کہتے تھا کہ محبوب ترین نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ عزیز ترین کہنا چاہیے. سب سے زیادہ عزیز وہ ہے. اب دیکھیے صدیق جو مانا کیا ہے؟ صدیق جو ہے بہت سچا، جس کے منہ سے کبھی کوئی خلاف واقعہ بات نہ نکلے، اس کے منہ سے جو لفظ بھی نکلے وہ سچ نکلے. تو اگرچہ یہ بات کہی تھی اور فی الجملہ کوئی ایسی بالکل خلاف واقعہ جھوٹ بات بھی نہیں تھی، واقعی سے تو عمر سے بے انتہا محبت بھی تھی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کلیمے پر پکڑ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تم نے یہ کہا تھا خدا محبوب. اب محبت تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تولنا مشکل ہے. تولنا کہ یہ فلاں کی محبت زیادہ ہے یا فلاں کی محبت زیادہ ہے، اس کے تولنے کی کوئی ترازو کسی انسان کے پاس موجود نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ کلمہ کہا تھا، بتاؤ واقعتاً محبت وغیرہ تھی کہ نہیں تھی، اور تمہاری اولاد سے بھی تم کو محبت تھی، تو وہ کہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے. تو اس واسطے واپس آ کر اپنی بیٹی سے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ عزیز ہے. ان کی عزت اور ان کا مقام میرے دل میں سب سے زیادہ. سبق یہ دے دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر اور پھر تو رجوع فرما کر کہ یہ جو ہماری زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے نا کہ جو منہ میں آیا زبان سے نکال دیا بے سوچے سمجھے، جائزہ لیے بغیر کہ واقعی بات جو کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے کہ نہیں، اور کہیں اس میں مبالغہ تو نہیں ہو گیا، واقعے کے خلاف بات تو نہیں ہو گئی، یہ سوچے بغیر ہم منہ سے کلمات نکالتے رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس جیسے معاملے میں بھی یہ سبق دے دیا کہ جو بات منہ سے نکالو تول کر نکالو، کہ وہ بات واقعی 100% اور 16 آنے درست ہونی چاہیے. کوئی اپنی طرف سے اضافہ، مبالغہ اور غلط بیانی کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہونا چاہیے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی یا باتیں ہوئی تو اس وقت اس کے ساتھ محبت کے اظہار میں اور اپنے دل میں اس کی عزت کے اظہار میں مبالغے سے کام لیتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ گویا بس ان سے زیادہ کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سے محبت نہیں. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی. تو یہ سوچتے نہیں کہ منہ سے جو کلمہ نکال رہے ہیں وہ واقعی صحیح صحت کے سچ ہے یا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کلمہ زبان سے نکال رہے ہو، جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. اور جس طرح اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا کہ فلاں عمل کیوں کیا تھا، فلاں عمل کیوں کیا تھا، اپنے ایک ایک کلمے کا بھی، زبان سے نکالے ہوئے ایک ایک لفظ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حساب ہونا ہے. لہذا یہ سوچو پہلے کہ جو کلمہ نکال رہا ہے وہ کیسا ہے. ہمارے ادواری صاحب اللہ تعالیٰ کے رجاعت بیان فرماتے تھے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو. پہلے تولو یہ کلمہ کہنے کا ہے یا نہیں ہے اور پھر بولو. اللہ جل جلالہ نے یہ زبان جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا انسان کا جو قوت گویا اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی. قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ مفت مل گئی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، کوئی محنت اٹھانی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور اس کو بولنے کی طاقت دے دی. ان سے پوچھو اس کی قدر کہ جن کے پاس قوت گویائی نہیں، جن کو بولنے کی طاقت نہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو محفوظ رکھے. اگر کسی کی قوت گویائی پر بن جائے اور بولنے کی طاقت سلب ہو جائے
تو کیا کچھ خرچ کر دے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہسپتالوں میں داخل ہو کر کیا کچھ ایسی ساری دولت خرچ کر دے گا جس طرح میری قوت گویا واپس آ جائے. لیکن مفت ملی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ ان سے جو لوگ جن کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ان کو کبھی دیکھو کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, دل میں کوئی جذبات پیدا ہو رہے ہیں, ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. برقات خالص گر جاتا ہے, خالص جگہ لوگوں کو دیکھا ہوگا, وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر طاقت نہیں بولنے کی, کہہ نہیں سکتے, اپنے دل کی بات دوسرے پر ظاہر نہیں کر سکتے. وہ بے چینی اور بےتابی کا عالم جس نے دیکھا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کس اذیت میں اور کس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو گویا کی قوت نہیں ہوتی. اللہ تعالی جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے گھر بیٹھے بے مانگے, بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی تکلیف کے اور پیسہ خرچ کیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی. جب یہ دے رکھی ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جو بچپن سے یہ زبان چلنی شروع ہوتی ہے اور مرتے دم تک ساتھ دے رہی ہے. پیٹرول کی اسے حاجت نہیں, اوور ہارنگ کی اس کو ضرورت نہیں, سروس کی اس کی کرانی نہیں پڑتی, اور یہ مشین لگانا دے رکھی کہ بھائی اپنے ماں کی زمین کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرو. اس کو صرف کچھ پابندیاں لگا کہ اس کام میں استعمال نہیں کرنا, اس کام میں نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کی دل آزاری نہیں کرنا, اور کفر و شرک کے گالی گفتار کے جملے مت بولنا. یہ پابندیاں کچھ لگائی ہوئی. یہ نعمت جس سرکاری مشین کو استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دن رات, تو کم از کم اتنا تو حق ادا کر دے انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کا, اتنا تو حق ادا کر دے کہ کلمہ جو زبان سے نکال رہا ہے اس کو نکالنے سے پہلے جانچ لے کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہمیں آپ کو تو یقین کرو جہنم میں لے جانے والے بے شمار اعمال سے نجات مل جائے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز اس کی زبان ہے. یعنی انسان جو جہنم میں جائیں گے تو بہت بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کی ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئے. اگر ٹھیک استعمال کر لیا ہوتا تو جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتا. اتنا خطرناک. اور یہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یضمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلئی اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے گارنٹی دے دے دو چیزوں کی, ایک اس بات کی کہ فرمایا شرمگاہ کی جو اس کو غلط استعمال نہیں کرے, اور ایک زبان کی جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی کوئی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا. فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی. سرکار فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. تو یہ اتنی نعمت بھی ہے اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو زحمت بھی ہے. الحمد للہ. دیکھو ذرا غور کر کے دیکھو اپنے حالات اور معاشرے کو, نہ جانے کتنی لڑائیاں, کتنے جھگڑے, کتنی عداوتیں, کتنی منافرتیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. ایک لفظ غلط بول دیا اور اس نے قیامت کھڑی کر دی, اور اس نے طوفان کھڑا کر دیا, جھگڑے کھڑے ہو گئے, عداوتیں اور منافرتیں ہو گئی. یہ صرف غلط زبان کے غلط استعمال. اگر آدمی یہ سوچ لے کہ جو لفظ بولوں توڑ کر بولوں. میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ایک دن فرمانے لگے, تحریر کے بارے میں یہ بات مجھ سے فرمائی لیکن وہی زبان کے بارے میں بھی ہے. فرمایا کہ جو لفظ قلم سے نکالو, کیونکہ میں لکھتا تھا مضامین, تو جو لفظ قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ جو بات لکھنے جا رہا ہوں اس کو کسی عدالت میں ثابت کر.
کسی عدالت میں ثابت کرنا. تو اگر اس کا ثبوت عدالت والا موجود ہے تو لکھو، اور اگر نہیں ہے تو رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو دنیا کے اندر بھی یہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ کل کو کوئی شخص دعویٰ کرتے کہ صاحب تم نے یہ بات لکھی تھی، یہ بات تو غلط تھی، واقعی عدالت میں جا کر اس کا ثبوت پیش کرنا پڑ جائے. اور اگر اس دنیا کے اندر عدالت سے ثابت کرنا پڑا تو سب سے بڑی عدالتوں کی عدالت تو آنے والی ہے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں. وہاں تو یہ سوال ہوگا ہی کہ یہ کلمہ جو تم نے قلم سے نکالا تھا یہ اس درجہ صحیح تھا، تو وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور جو بات تحریر کے بارے میں ہے وہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں، کہ یہ غلط نہ ہو جائے، بات غلط نہ ہو جائے، اور یہ حدود سے تجاوز نہ کرتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ تصوف کو نام رکھ لیا، تصوف اور شریعت اور طریقت نام رکھ لیا چند عبادتوں کا اور چند وظیفوں کا اور آپ اور نفلوں کا اور بس، اور کچھ مکافات اور مواجد. حقیقت میں تصوف یہ ہے کہ آدمی کا کوئی قول و فعل اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف، کوئی لفظ کلمہ. لہٰذا جو لوگ جاتے تھے بزرگوں کی خدمت میں، مشائخ کی خدمت میں تربیت کے لیے، تو ان کی تربیت کا پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ زبان صحیح استعمال کر رہا ہے کہ نہیں. غلط بات تو بلا وجہ کی باتیں تو نہیں کر رہا، غیر ضروری. زبانی کا ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت ایسے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے، ایسی باتوں میں جن کی نہ دنیا میں ضرورت نہ آخرت میں ضرورت، اسے پڑا ہوا ہے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے حضرت نے، حضرت حکیم المت نے، کہ بڑے نازک مزاج بزرگ تھے اور بڑے صفائی پسند اعلیٰ درجے کے. تو بلخ میں کوئی لوگ تھے، ان کو شہرت پہنچی کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی خدمت میں جا کر ان سے بیعت ہو جائیں، ان سے مرید ہو جائیں، ان سے اصلاح کرائیں. تو بلخ سے سفر کر کے دہلی آئے. اتنا لمبا سفر اس زمانے کا ہوائی جہاز اور ریل کا زمانہ تھا نہیں. سفر کر کے بلخ پہنچے، وہ دہلی پہنچے. تو حضرت جس مسجد میں تشریف فرما سے وہاں گئے تو نماز کا وقت تھا، تو حوض پر وضو کرنے لگے. حضرت مرزا صاحب بھی وہیں کہیں قریب میں موجود تھے یا وہ خود وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے ہوئے ایک نے کہا کہ بھائی یہ جو حوض ہے اس مسجد کا یہ بڑا ہے، یہ وہ ہمارا بلخ کا جو حوض ہے فلاں مسجد کا وہ بڑا ہے. اس نے کہا بھائی یہ بڑا معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ بلخ والا بڑا ہے. اس پر دونوں میں کوئی بحث ہو گئی. وہ ان کو بڑا کہہ رہے تھے، اس کو بڑا کہہ رہے تھے، اور دو طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے اس لیے کہ فلاں چیز بڑی ہے، وہ بڑا ہے اس لیے کہ فلاں چیز بڑی ہے. کافی لمبی چوڑی گفتگو اس موضوع پر ان کی ہوتی رہی. خیر نماز ہوئی، نماز کے بعد یہ حاضر ہوئے مرزا صاحب کی خدمت اور جا کر کیا کہ حضرت بلخ سے حاضر ہوئے ہیں. یہ کیسے آنا ہوا کہ جی وہ کچھ اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے، بیعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کے درمیان جو مسئلہ تھا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا حوض بڑا ہے، یہ مسئلہ طے ہوا کہ نہیں؟ اب یہ بڑے پریشان. پہلے اس مسئلے کو طے کرو کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، پھر آنا بیعت کرنے کے لیے. اب یہ بڑے پریشان کہ صاحب وہ تو ایسے ہی برسویت تذکرہ بات آ گئی تھی. کیا نہیں ایسا؟ آپ کے اس طرز عمل سے دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کو لغویات میں بڑی دلچسپی ہے، یعنی ایسے معاملے میں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کے اندر بڑی دلچسپی ہے. اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی زبان میں احتیاط نہیں. ایسے ہی بغیر سوچ سمجھا آپ نے کہہ دیا وہ بڑا ہے، آپ نے کہہ دیا وہ بڑا ہے. تو اس واسطے بغیر تحقیق بات زبان سے نکالنے کی عادت ہے.
تو ایسا کرو کہ پہلے اس 2 بیماریوں کا علاج سب سے پہلے مقدم ہے. آگے سارے وظیفے اور نوافل سے مقدم یہ ہے کہ ان بیماریوں کا پہلے علاج کرو. اس کا علاج یہ ہے کہ واپس بلخ جاؤ, جا کر وہاں سے حوض اس کا پیمائش کرو, اور پیمائش کر کے پھر یہاں آ کے اس حوض کی پیمائش کرو, اس مسئلے کو طے کرو. اب بلخ سے آئے تھے اس مقصد کے لیے, بھیج دیا واپس. بظاہر لگتا یوں ہے کہ بہت بڑی سزا دی, بہت بڑی سزا دی اتنی دور سے آنے والے کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات حکما ہوتے ہیں, جانتے ہیں کہ کس آدمی کی بنیادی بیماری کیا ہے, بنیاد ساری اس کی اصلاح کی کس طرح قائم ہوگی. لہذا ایک مرتبہ ایسا سبق دے دیا کہ وہ بلخ گئے, جا کر حوض پیمائش کر کے آئے, اور پھر آ کر پہنچے تو ساری عمر آئندہ کو سبق مل گیا کہ نہ تو کسی فضول بات میں داخل ہونا ہے, اور نہ کوئی بات بغیر تحقیق کے زبان سے نکالے, بے ثبوت زبان سے نکال. اور یہ مرض ہمارے یہاں اتنا عام ہے, اتنا عام ہے کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں. ہر آدمی جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے, نہ کسی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کا ثبوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کے بارے میں اس بات کا خیال ہے کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ کتنا مبالغہ آمیز ہے. تو اس کی وجہ سے کتنے پیدا ہوئے. یعنی یہ بات دیکھیے کتنی عام ہے کہ ایک بات سنی سنائی, نہ کوئی تحقیق نہ کوئی ثابت, اور اس کو آگے چلتا کر دیا, اور بسا اوقات آگے چلتا کیا کچھ مرچ مسالہ لگا کے, یا افواہیں جو پھیلتی ہیں وہ اسی طرح پھیلتی ہیں. کوئی ایک سنجن کہیں سے ملی, تحقیق کچھ نہیں کی, اور اس کو آگے چلتا کر دیا, دوسرے آدمی کو کہہ دیا, اور اس کے اوپر بھی اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کر دیا, پھر مرچ مسالہ لگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے چلتا کر دیں, دوسروں کو سنا دیں, تحقیق کے بغیر. آپ ذرا اندازہ لگا کے دیکھو ہم سب کس طرح اس بیماری میں مبتلا ہے کہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, اور مبالغہ کسی کی تعریف نے کیا تو بے حد حساب کر دیا, اور کسی کی برائی کی تو بے حد حساب کر دی. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ الفاظ جو نکالو جچے تلے نکالو, اور یہ بات یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی انہونی بات کی جا رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, انسان کے اختیار میں ہے, اور مشق کرنے سے حاصل ہے. اسی واسطے صوفیاء کرام کے یہاں جب کوئی جاتا تھا تو پہلا اس کو جو بہت سے مجاہدات کرائے جاتے تھے ان میں سے ایک مجاہدہ ہے تقلیل کلام, بات ہی کم کرو تاکہ ذرا قابو میں آئیے. اگر باتیں بے انتہا کرنی شروع کر دی اور مسجد کے اندر بیٹھے بے شمار الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے قابو کرنا. لیکن ایک مرتبہ ذرا اپنے آپ کو سنبھالو. سنبھالنے کے لیے یہ سوچو کہ بات کہوں بنا ضرورت کروں گا ہی نہیں, کچھ دن روکو اس زبان. جب کچھ دن روکو گے تو پھر عادت پڑ جائے گی اس بات کی کہ زبان سے الفاظ نکلے تو کیا نکلے. اب آپ کو ایک واقعہ سناؤ. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے سنایا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضرت والا کسی مسجد میں بیان فرما رہے, وعظ فرما رہے, مجمع سننے والا. حضرت کے موبائل میں تو لوگ بڑے ذوق شوق سے حاضر ہوا کرتے تھے, مجمع بڑا سن رہا. اس بات کے دوران کوئی مضمون بڑا اچھوتا بیان فرمایا حضرت نے, بڑا اعلیٰ درجے کا کوئی مضمون بیان فرمایا, اور اس وقت یہ فرمایا کہ بھائی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ مجھے سے سنیں گے, میں تحدیث نعمت کی طور پر کہتا ہوں. تحدیث نعمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کو آدمی دوسرے کے سامنے ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے میرے اوپر, اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. یہ دو بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے تحدیث نعمت, کوئی آدمی
یہ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت عطا فرمائی، یہ تو اچھی بات ہے، قرآن میں حکم ہے واما بنعمت ربک فحدث، اور ایک ہوتی ہے تعلی، یعنی ڈینگے مار، اور ڈینگے مار کر اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ بڑی خراب بات۔ تو دونوں چیزیں ہیں ایسی قریب قریب، لیکن ایک اچھی ہے، خراب کارنامہ اتنا بڑا ہے، یہ ہے تعلی اور ڈینگے مارنا، تو یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ مجھے سے سنیں گے، کوئی اور نہیں سنائی دے گی یہ بات، یہ جملہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر ایک دم سے سر جھکایا وہی بات کے دوران اور فرمایا کہ استغفر اللہ، میں نے کیا بات ہے، میں نے کہہ دیا کہ یہ بات مجھے سے سنیں گے، کہیں اور نہیں سنیں، کہیں اور نہیں سنیں گے، یہ تو تعلی ہو، یہ تو اپنی بڑائی بیان کرنا ہو گیا، اور اس کے اوپر میں نے تعویل کی یہ کہ یہ تعویل سے نعمت کر رہا ہوں، سب یہ بعض میں بیان کرنا ہے۔ تعویل میں نے یہ کی کہ یہ تعویل سے نعمت کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کی طرف تو یہ بڑائی کی بات ہو گئی، مجھے کیا پتا کہ کسی اور کے پاس ہے یہ بات، یہ نہیں ہے، اور دوسرا کوئی سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا، تو یہ بات میرے منہ سے نکلی، میں استغفار کرتا ہوں، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھ سے غلطی ہو بڑے مجمے میں تو کر کے دکھایا آپ کو بھائی یہ کام کہ بڑے مجمے میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرے، اور اعتراف کر کے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے، وہی کرتا ہے، اور یہ انسان کا نفس اور شیطان انسان کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے، جب کراتا ہے تعلی، ڈینگے مرواتا ہے، اپنے آپ میں ڈینگے مارتا ہے، اور ساتھ میں شیطان یہ سجاتا ہے کہ نہیں یہ جو تو کر رہا ہے یہ ڈینگے نہیں مار رہا، یہ تو تحدیث سے نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اور الٹا گناہ، ایک تو گناہ کرے آدمی، اور گناہ کو پھر گناہ نہیں سمجھے، بلکہ اس گناہ کو یہ سمجھے کہ یہ ثواب کا کام ہو رہا ہے، الحمد للہ ڈبل گناہ، تو یہ شیطان سوچ چلا کر دیتا ہے۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ ترازو عطا فرماتے ہیں، ان کے دل میں ترازو لگی ہوئی، وہ جانچتے اور تولتے ہیں کہ کیا کلمہ زبان سے نکال رہا ہوں، کیا کلمہ قلم سے نکال رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کا جواب دینا ہوگا، اور وہ کس حد تک صحیح ہے، وہ کہنا مناسب ہے کہ نہیں، ضرورت ہے کہ نہیں۔ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہم نے پڑھی، تو اس سے یہ جملہ کہا تھا وہ مجھے روئے زمین کا ہر جگہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، مگر بےچینی لگ گئی کیونکہ کلمہ جو میں نے کہا وہ کہیں ضرورت سے زیادہ تو نہیں، واقعے سے زیادہ تو نہیں، بےچینی لگ گئی، یہاں تک کہ واپس آ کر بیٹی سے دوبارہ کہا کہ بیٹی یہ کلمہ مجھ سے ایسا نکل گیا جو غیر محتاط تھا، محتاط کلمہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ تو سبق بھائی لینے کا ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گوشت کا لوٹڑا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو بہت جانچ تول کے استعمال کرو، جہاں بھی استعمال کرو، کسی سے محبت کا اظہار کرو تو بھی حدود میں کرو، کسی سے نفرت کا اظہار کرو تو بھی حدود میں کرو، یہ نہیں کہ کیسی کی طرح چل رہی ہے زبان، جو منہ میں آ رہا ہے نکال رہا ہے زبان سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اگلی روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ، تابعین میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اللہ، انہیں کے بارے میں کہ ان کے حالات میں دیکھا تھا عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ کے عجیب عجیب بندے ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جتنے بزرگ ہیں ان سے جا کے یہ پوچھوں کہ اگر آپ کا کو یہ پتہ چل جائے کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس 24 گھنٹے میں کیا کریں؟ یہ سوال مقصد اس کا یہ تھا کہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ جب
اگلے 24 گھنٹے کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ افضل ترین اعمال میں گزارے گا، جس میں اس کو اس بات کا کوشش کرے گا کہ اس میں وہ اعمال ہوں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہوں، جہنم سے بچانے والے ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ میں مختلف بزرگوں سے پوچھوں، تو جو بزرگ بتایا کہ میں یہ کروں گا تو اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ اعمال بڑے افضل ہوں۔ یہ سوال تو ان سے جا کے پوچھا عبدالرحمن بن نعمان، کسی سے نے پوچھا، کسی نے کہا میں یہ کروں گا، کسی نے وہ کروں گا۔ تو عبدالرحمن بن نعمان سے جا کے پوچھا کہ اگر آپ کا انتقال ہونے سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انتقال ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، مجھے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اگلے کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو یقین رکھو جو کچھ میں اب کرتا ہوں اس پر ایک حبہ اضافہ نہیں کرتا، جو کچھ میں اب کرتا ہوں ایک حبہ اضافہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ الحمدللہ زندگی کو ڈھالا ہوا ہی اس طرح ہے کہ اسی معیار پہ ڈھالا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو اٹھ کے سیدھا چلے جائے، اس طرح ڈھالا ہوا۔ تو الحمدللہ جو کچھ کرتا ہوں اس کے اوپر میرا پاس اضافہ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں۔ اللہ ایسے اللہ کے بندے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہی حضرت عبداللہ بن عمر جن کا پہلے بھی ذکر گزرا۔ تو ایک شخص نے آیا، اس نے آ کر پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ جی مچھر کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ مچھر کا اگر کوئی خون کر دے یعنی اس کو مار دے تو جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس نے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا عراق سے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے حاضرین سے خطاب کر کے فرمایا دیکھو یہ شخص یہ عراق کا رہنے والا ہے، اور عراق کے لوگ جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ریحانہ، یعنی ان کو ایک پھول سے تعبیر فرمایا تھا، ان کو قتل کر دیا۔ اور مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہے تو مچھر مارنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ تو اہل عراق میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر دیا، اور ان کو فکر ہے کہ مچھر جو ہے وہ ناجائز ہلاک نہ ہو، وہ مارنا اس کو جائز ہے کہ نہ جائز۔ بتلایا یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد میں کہ بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر میں تو بہت پڑے رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ جائز ہے نہ جائز ہے، یہ اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بے فکری اور ان کی طرف التفات نہیں کہ یہ کام ہم سے سرزد ہوا تو وہ حرام ہے کہ حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے اس کی فکر نہیں۔ ساتھ ہی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کو شہید کرنا شہادت یہ بہت ہی سنگین گناہ، سنگین غلطی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور ان کو اس طرح شہید کرنا اور اس کے بارے میں کسی کو یعنی اہل عراق میں کیونکہ بڑا لمبا قصہ ہے، کتنا بڑا زبردست تھا، تو اس فتنے کے اندر شہید کیا ان کو، تو یہ بھی ساتھ میں بتا دیا اس عمل کے اوپر، اس کی تنبیہ بھی کر دی کہ کتنا سنگین گناہ ہوا، اور ساتھ میں اس بات کو تنبیہ کر دی کہ اس بڑے گناہ کے مقابلے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دینا اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ جو سارے فتنے کے دور میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو فتنہ شروع ہوا تھا اور ان کی شہادت سے، اور آگے حضرت حسین بلکہ اس کے بعد بھی چلا حجاج بن یوسف بن زیاد وغیرہ کے زمانے تک، تو اس سارے فتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور
نہ تو کسی جنگ میں شامل ہوئے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں ان میں کسی میں شامل نہیں ہوئے، اور اپنے کام سے کام رکھا۔ تو اس واسطے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور محدثین میں سے بڑا مجھے بڑا ان کا جملہ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بعمر فی الحق اقتدوا بعمر فی السلم وبابنہ فی الفتنہ، کہ جب امن کی حالت ہو تو حضرت فاروق اعظم کی اتباع کرو، اور جب فتنے کی حالت ہو تو ان کے بیٹے کی اتباع کرو، ان عبداللہ کا عمر۔ جب فتنے کی حالت ہو، جب حق واضح نہ ہو تو اس وقت میں ان کی اتباع کرو، جیسا انہوں نے کام کیا حضرت عبداللہ عمر نے، کہ ہر لڑائی سے الگ رہے، ہر پارٹی سے الگ رہے، اور اپنے آپ کو کسی مسلمان کے خون میں الجھایا نہیں، تو وہ راستہ اختیار کرو۔ کیونکہ فتنے کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جب حق واضح نہ ہو کسی پر تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے الگ اعتزل هذه الفرق كلها، ان تمام پارٹیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو اگر حق واضح نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے اس برات میں عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے، وہ آپ کے کندھے پر سوار تھے، آپ کے کندھے مبارک پر سوار تھے، کندھے پر اٹھایا ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ کندھے پر اٹھایا ہوا ہے نواسے کو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ اب دیکھیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، اور بچے کو کندھے پر سوار کرنا دیکھیے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ جنہوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت میں، وہ کون ہے؟ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کے تو گھر والے نہیں تھے، گھر کے فرد نہیں تھے جو ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوں گھر میں، یہ باہر رہتے تھے، دوسرے یعنی ان کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان کے دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے پر سوار کر کے ایسی جگہ تشریف لائے جہاں باہر کے لوگ بھی موجود تھے، آتے تھے، تو معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ یہ محبت اور بچوں کو کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ، یہ اس کو وقار کے خلاف نہ سمجھنا چاہیے۔ بات سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا جو ہے اس کو وقار کے خلاف بولتے ہیں، گھر میں تو کر لیا، باقی کوئی دوسرا نہ دیکھے، دوسرا اگر دیکھ لیا خارج میں تو بچے کو نواسے کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے تو اپنے وقار میں کمی آ جائے گی، اپنے شان میں کمی آ جائے گی۔ ارے کس کی شان ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ لیکن بچے کے ساتھ محبت اور بچے کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ ایک طرح سے کھیلنا، یہ چونکہ معمور بھی ہے، اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر باہر بھیجا ہے۔ معلوم ہے اس میں وقار کے خلاف کوئی بات نہیں، اس میں وقار کے خلاف کوئی بات نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے کہ بھائی دیکھو بچوں سے کون نہیں کھیلتا، محبت کس کو نہیں ہوتی؟ عام طور سے بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کو اٹھاتے بھی ہیں، گود میں بھی لیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اس کو کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، لیکن ذرا سا رک جایا کرو۔ گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، دل چاہا تو اٹھا لے، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، نہیں اٹھائیں گے، دل چاہ رہا ہے نہیں اٹھائیں گے۔ پھر دوسرے لمحے اپنے دل میں نیت کرو کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا کرتے تھے، ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت کی اتباع میں یہ کام کرو، اب اٹھا لیں، کہ آپ جو اٹھاؤ گے اور اب جو اس کے ساتھ کھیلو گے وہ سراپا اتباع سنت ہوگا، اور اتباع سنت ہوگا تو اس کے اندر جو نور ہوگا اس نور کا تم تصور بھی نہیں کرتے۔
تو یہ کام کرو. زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی جو کام کرنا ہو تو اس میں ظاہر سنت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کا تصور کرو اور اس نیت سے یہ کام کرو, تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ صاحب کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام کہ جناب کوئی باقی خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وہ مقام, لیکن بچوں کا معاملہ آیا اس کو گندے میں بٹھا لیا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المت کی بات نقل فرماتے تھے, واقعی فرماتے بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی تھی جب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو دیکھتا تو حیرت ہوا کرتی تھی کہ وہ ذات جس کا ہر وقت رابطہ قائم ہے اللہ جل جلالہ, جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اور جس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے اس درجہ ہے کہ یذکر اللہ تعالی علی کل حین, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر, اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہے. ایسا شخص اپنے بیوی بچوں سے کیسے ہنس بول لیتا ہے؟ ایسا شخص جس کا اس مقام سے تعلق قائم ہے, اس درجہ تعلق قائم ہے, وہ اپنے بیوی بچوں سے ہنس بول کیسے لیتا ہے؟ کیونکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس اعلیٰ مقام میں اعلیٰ سے رابطہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی چیز تو کوئی اس باہر نہیں رکھتی, اور اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغول ہونا وہ عجیب و غریب بات معلوم کہ یہ کیا ہے کہ رات کو بیٹھے اور صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے کہ 11 عورتیں تھیں, انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اپنے اپنے شوہر کے بارے میں ہر ایک عورت بتائے گی, وہ ساری تفصیل بتائے گی. صحیح بخاری کے اندر کئی صفحوں میں حدیث آئی, عجیب و غریب حدیث کہیں آئے گی تو آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے اس رابطہ قائم ہے, اتنے درجات بلند ہیں, اور پھر بیوی سے اور بچوں سے یہ معاملہ ہے. کہاں تک آ رہے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, خطبہ دے رہے تھے, سامنے سے حضرت حسن یا حضرت حسین لڑکتے ہوئے جیسے بچے ہوتے ہیں لڑکتے ہوئے چلے آئے, ممبر سے اتر کر نیچے اتر کر گود میں اٹھا لیا سرکار دو علیہ وسلم, گود میں اٹھا لیا. کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو جاتی, لیکن فرمانے لگے کہ الحمدللہ پتہ چل رہا ہے کہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی, اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بھی اور یہ دنیا کے ان حقوق سے کی ادائیگی بھی اور ان کے ساتھ تعلق بھی جمع ہو جاتی ہے. کس طرح جمع ہو جاتی ہے؟ جمع اس طرح ہو جاتی ہے کہ دیکھو بچوں سے پیار تم بھی کرتے ہو, ہم بھی کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. دیکھنے میں دونوں ایک جیسی باتیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں جب بچے سے پیار ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بھی استوار ہے, رابطہ بھی قائم ہے, جڑا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو رہا ہے. اور یہ بات فرمایا کہ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کہ مشق کرنے سے ظاہر وہ مقام سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو کوئی دوسرا پا ہی نہیں سکتا, لیکن مشق کرنے سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کام بھی ہوتے ہیں اور وہ کام ہوتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اتباع سنت کے خاطر جب کرو گے تو سب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا, وہ سب محبوب ہو جائے گا. تو یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. یہ نہیں کہ صاحب کیونکہ پیر صاحب ہیں بہت اونچے درجے کے اور جبے قبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی شان سے بعید ہے کہ کسی بچے کو گود میں اٹھائیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ سارے اعلیٰ ترین مقامات کو دلوں میں لیتے ہوئے اب بچوں کے ساتھ ہیں. پھر دعا فرمائے اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی محبت کی. اب بتائیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوگی کہ نہیں کی؟ کچھ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی ہوگی یہ دعا؟ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ میں محبت کرتا ہوں, اللہ آپ بھی محبت کیجیے. لہٰذا بڑی ہی خسارے کی
اور بڑی وبال کی بات ہے جو بعض لوگ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ تصور تو کریں کہ اگر یہ کلمات جو کہے جاتے ہیں بعض اوقات یعنی بعض اوقات شیعوں کے تردید میں لوگوں نے دوسری انتہا پر جا کر حضرت حسن حضرت حسین کے بارے میں ایسے کلمات زبان سے یا قلم سے نکال دیتے ہیں جو ان کے ادب اور احترام اور تعظیم کے خلاف. تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے کہ میرے وہ نواسے جن کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم انی احبہ واحبہ اور ان کے بارے میں کوئی شخص کلمات استعمال کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس کے اوپر ناراض ہوں گے اندازہ نہ لگائیے. زیادہ بڑی احتیاط کی بات ہے. یہ جو مشاجرات کا قصہ ہوا ہے یعنی اختلافات صحابہ کرام کے آپس میں ان کے بارے میں آدمی کو سکوت اختیار کرنا چاہیے. کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑھنے کی کہ حضرت علی اکبر سے یا معاویہ اکبر سے یا وہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو کیا اس کے اسباب سے کیا نہیں تھے. ارے دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو اس واسطے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا نہ کوئی قیامت پہ انشاءاللہ آخر میں تم سے پوچھے گا اللہ نے چاہا وہاں سوال یہ نہیں ہوگا. ایک صاحب والد صاحب میرے والد مالک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمائے سوال کیا انہوں نے غلط یہ بتائیے کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا. والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں یزید کے بارے میں کیا فیصلہ کروں کہ فاسق تھا نہیں تھا مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں فاسق ہوں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب حاضری ہوگی تو مجھے مجھ سے یزید کے فسق و فجور کا سوال نہیں ہوگا. مجھ سے سوال میرے اعمال کا ہو تو مجھے تو یہ فکر ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کہاں اس بحث میں پڑ گیا کہ یزید فاسق تھا کہ نہیں. یہ فضولیات کی بحثوں میں مبتلا کر دیا ہے مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد سے بیگانہ کرنے. اپنے اعمال کو دیکھو. اپنی قبر میں تمہیں سونا ہے. اپنے اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. وہاں تم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. اس عمل کی فکر کرو نہیں کہ ادھر ادھر. اور خاص طور سے ایسی بات کہ جو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے کلمات نکالنا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بڑی خطرناک بات. لا الہ الا اللہ. چلو ایک اور حدیث پڑھ لیں. یہ آگے حدیث ہے حضرت جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں اور بڑے خوش الحان تھے. قرآن کریم بڑے خوشحالی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت مقداد ابن اسود کو جو صحابی تھے دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ آنکھیں کتنی پیاری ہیں اور کتنی خوش نصیب ہیں یہ آنکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں کی زیارت کی. کتنی خوش نصیب ہیں یہ آنکھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی زیارت کی ہے. چلو یہاں تک. پھر اگلا کہا کہ خدا کی قسم ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی وہ کچھ دیکھتے جو آپ نے دیکھا اور کاش کہ ہم بھی اس وقت موجود ہوتے جب آپ موجود تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب یہ جملہ کہا تو مقداد ابن اسود ناراض ہو. تو کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مقداد ابن اسود کو دیکھا کہ ناراض ہوئے تو مجھے تعجب ہوا کہ اس میں ناراضی کیا بات ہے. بیچارہ اچھی بات کہہ رہا تھا کہ آنکھیں کتنی اچھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ہم بھی ہوتے تو اچھی بات تھی. تو پھر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ یہ غلط بات ہے جو بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تمنا کرتے ہیں ایک ایسے بات کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کی، اور اسے کیا پتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں بھی ہوتا اور میں بھی زیارت کی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا ہوتا، تو اس کو کیا پتا کہ اگر وہ ہوتا اس وقت تو اس کے اعمال کیسے ہوتے، کیا ہوتا۔ کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی زیارت کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اوندے منہ جہنم میں جا کے گرے۔ ابو جہل آخر اس نے زیارت تو کی تھی، ابو لہب نے، لیکن کفر شرک کے اعمال میں رہے۔ کتنے ہیں جو منافقین بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، آپ کی تصدیق نہیں کی۔ تو تمہیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس آزمائش میں میں نے تم کو نہیں ڈالا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آزمائش میں تم مبتلا ہو جاتے تو خدا جانے اس وقت میں جو شدتیں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، ان آزمائشوں کو برداشت کر پاتے کہ نہ کر پاتے، اور کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاتے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا نہیں مانتے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالت میں بھیجا تھا کہ اس سے زیادہ سختیوں کا زمانہ کسی نبی کی امت پر نہیں آیا، اور وہ بت پرستی کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو باپ اور بیٹے کے درمیان دین کا فرق ہو جاتا تھا۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، اور ان کے درمیان آپس میں یہ ایسے موقع پر جو آزمائشیں پیش آتی، خدا جانے تم کہاں اس کو برداشت کر پاتے کہ نہ کر پاتے۔ لہٰذا یہ کبھی بھی تمنا ایسی نہ کرنی چاہیے۔ یہ ہے بیوقوفی بعض اوقات ہم لوگوں کے دل میں بھی آ جاتی تو بھئی ہم ہوتے اس وقت، لیکن ہوتے اللہ بچائے پتہ نہیں کس شمار قطار میں ہوتے، دیتے ہیں بعد ازل سے قضا خار دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ فرماتے ہیں اس کے لیے وہی برابر ہے۔ لہٰذا یہ تمنائیں جو ہیں فضول باتوں کی یہ نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور عمل اپنی رضا کے مطابق کرنے کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@digicom.net.pk، فون نمبر۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔